This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. ورچوئل یونیورسٹی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ ورچوئل یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مستقبل کا ادارہ ہے۔ ڈیجی اسکلز کا پروجیکٹ کیا ہے اور اس کو جب آغاز کیا گیا تو اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ڈیجی اسکل کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام لوگ ان کے پاس کوئی ڈگری موجود نہیں ہے اور ڈگری حاصل کرنے کے ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، تو ان کو ایسی اسکلز دی جائیں جو کہ آج کل کے دور کی ریکوائرڈ اسکلز ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی کی ڈگری اور کسی اور پاکستانی سرکاری یونیورسٹی کی ڈگری دونوں کی ویلیو میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ورچوئل یونیورسٹی سرکاری یونیورسٹی ہے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے۔ ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ڈگری جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اسی طرح ٹیسٹ کرتا ہے جیسے کہ کسی اور یونیورسٹی کی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ملاقات کریں گے ورچوئل یونیورسٹی کے رجسٹرار اور ایکس ڈین آف مینجمنٹ سائنسز، ماہر تعلیم، ایجوکیشنسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر عطر عظیم خان صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ ورچوئل یونیورسٹی کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کی ڈگری کی ویلیو کیا ہے، اور وہ کیا کیا پروجیکٹس ہیں کہ جن سے ہمارے عوام یا ہمارے پاکستان کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب۔ سر آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیے سب سے پہلے کہ آپ کا جو اپنا کیریئر ہے، اور آپ ایز اے ظاہری بات آج ہمارے سامنے پروفیسر ڈاکٹر عطر عظیم خان صاحب جہاں بیٹھے ہیں، تو یہ سفر کا آغاز ساری باتیں ابتدائی طور پر کہیں بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور پھر کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، تو آپ کا اکیڈیمک سفر کہاں سے شروع ہوا اور کیسے طے ہوا؟ بہت شکریہ جناب۔ میں اگر آپ نے سوال کر کے مجھے ماضی کے دریچوں میں جو ہے وہ جھانکنے کا ایک موقع فراہم کیا، میں گیریزن بوائز اسکول، آرمی کا اسکول لاہور کینٹ کے اندر، وہاں سے میری اسکول کی تعلیم ہوئی۔ پھر میں فارمر کرسچن کالج، ایف سی کالج جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر میں نے 4 سال پڑھائی کی اور کھیلا بھی، باسکٹ بال ٹیم کا کیپٹن بھی رہا۔ پھر اس کے بعد میں آئی سی ایم اے پی جو انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے، یہاں پر چلا گیا اور یہاں سے میں پروفیشنل اکاؤنٹنسی کی کوالیفیکیشن مکمل کی، ایسوسیٹ ممبر بنا، پھر میں وہاں کا فیلو ممبر بنا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایم فل کیا۔ میرا عموماً جو میری کوالیفیکیشن ہے وہ زیادہ مناسب سمجھی جاتی ہے انڈسٹری میں، کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے کے لیے ایز اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ، لیکن میری زیادہ وابستگی اور دلچسپی ہمیشہ تعلیم سے رہی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بولنے میں کچھ اچھا تھا، تقریری مقابلوں میں حصہ لینا اور اس طرح کی چیزوں کے اندر دلچسپی، شاعری کے اندر دلچسپی ہونے کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ایسے شعبے میں جانا چاہیے جس کی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی ایک دھیان تھا کہ شاید یہ جو اکاؤنٹنسی کا کام ہے، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو کچھ بچنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال نتیجتاً میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوا، یونیورسٹیوں کے ساتھ پڑھاتا رہا، مختلف پوزیشنز کے اوپر رہا، ڈائریکٹر کی، ایسوسیٹ ڈین کی پوزیشنز کے اوپر رہا۔ پی ایچ ڈی میں نے کی۔ میری جو شعبہ تھا یا جو میرا ایریا تھا، آپ کیجیے، کامرس میں میری پی ایچ ڈی تھی، لیکن میں نے مائکرو فائنینس پہ کام کیا، اور اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ مائکرو فائنینس اصل میں غریب لوگوں کے لیے، یعنی مفلس اور نادار لوگوں کے لیے، جن کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ جو افلاس کی اس حالت سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس سرمایہ موجود تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر وہ مل جائے تو وہ جی بالکل۔ تو اور اس کو پھر میں نے پڑھا، اس کی فلسفے کو، اس کی تاریخ کو، اس پہ اپنی ریسرچ تھیسس بھی لکھا۔ میرا اس کا ٹاپک تھا کمپیریٹیو انالیسز آف مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز آف پاکستان۔ مطلب اپنے ناظرین سمجھنے کے لیے بتا دوں کہ یہ مائکرو فائنانس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے قرضے۔ جی ہاں، بہت چھوٹے قرضے۔ مائکرو کا ایک تو اسمال لونز ہو گئے، وہ چھوٹے ہیں، اور مائکرو بہت چھوٹے، یعنی لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ 10,000 روپے سے بھی کیا کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ بہت سے ادارے پاکستان اور دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اتنے چھوٹے قرضے دے کر بھی لوگوں کو غربت سے باہر نکال لیتے ہیں، امپاور۔ اور اس میں خاص طور پہ آپ نے جو لفظ یوز کیا ابھی، امپاورمنٹ کا،
یہ خواتین کے حوالے سے ہمارے جیسے جو معاشرہ ہے، سماج ہے، ملک ہے، یعنی اس طرح کے اور بھی بہت ملکوں میں خواتین کے ساتھ عموماً استحصال ہوتا ہے اور ان کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی معاشرے میں. تو یہ وہ چیز ہے جو ان کو ایک دیتی ہے معاشرے کے اندر اہمیت، سپورٹ دیتی ہے، ان کی اہمیت. بہرحال میں تعلیم کے ساتھ وابستہ رہا، میں ڈین کی پوزیشن پہ مینجمنٹ سائنس میں رہا، کچھ لکھتا پڑھتا بھی رہا، اور اب میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے ساتھ منسلک ہوں. میرا اس وقت ڈیزگنیشن جو ہے وہ رجسٹرار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رجسٹرار یونیورسٹی کی ماں ہوتی ہے. اگرچہ مجھے دیکھ کے تو شاید یہ نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال میری جو یہاں پر کام ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ہم نے پوری یونیورسٹی کو سنبھال کے رکھنا ہے، کبھی سختی بھی کرنی ہے اور کبھی پیار بھی کرنا ہے. آپ کی گفتگو سے نا مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ پہلے میں نے اکاؤنٹنسی پڑھی اور پھر مینجمنٹ سائنسز کی طرف، بلکہ اس کے اندر بھی جو ہے مائکرو فائنینس کے اندر. اچھا، شاید ہماری ایجوکیشن، جو ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اسی سے ریلیٹ کرنے والا ایک سوال بھی ہوگا کہ پہلے اکاؤنٹنسی پڑھی اور پھر بعد میں خیال آیا کہ نہیں مجھے یہ نہیں پڑھنا تھا، مجھے تو یہ پڑھنا تھا، اور پھر وہ پڑھا، اس میں پھر ہماری بات ایک اور ایریا جو ہے نا ایکسپلور کیا، پھر اس کے بعد مینجمنٹ سائنسز کی طرف آئے اور پھر وہ اس پہ آگے بڑھے. تو جو ویریشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، اچھا ایک ہوتا ہے کہ ہم بچے کو آغاز سے ہی آپ آغاز کروائیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں اس کو لے کے جائیں. تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ایز اے ایجوکیشنسٹ؟ کیا یہ ماڈل ٹھیک ہے کہ ایسے ہم ٹرائل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، یا ایسے ہوتا ہے آغاز میں کہیں بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے کہ بچوں کو اس فیلڈ میں جانا ہے تو اس کے اندر اس کو آگے لے کے جایا جائے؟ میں اس سے تھوڑا سا اگر ہٹ کے بات کروں کہ ایسا میرے ساتھ ایسا نہیں ہے. یعنی میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ کامرس میں ہے، اور کامرس کو اب اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی جیسے جرنلزم تھا، پھر میس کمیونیکیشن ہو گیا، پھر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، تو نام بدلتے گئے. یعنی جو اکاؤنٹنسی ہے اس کو کامرس اصل میں زیادہ تر اکاؤنٹنسی اور آڈٹ اور اسی حوالے سے ہے، اور اسی کے اندر فائنینس کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ مینجمنٹ سائنس کا وہ ایریا ہے جو کہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس، آپ سمجھیے کہ بھائی بہن ہیں یہ. تو میں اپنے مین جو فوکسڈ ایریا تھا اس سے باہر نہیں نکلا، اسی کے اندر میں رہا. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی کہ کیا لوگوں کو اپنی تعلیم کو ڈائیورسفائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب جناب 4 MA کیے ہوئے ہیں انہوں نے اور اس کے بہت قابل آدمی سمجھے جاتے تھے. جتنی تیزی سے تعلیم کے اندر اور نالج کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ ایک آدمی بہت سی چیزوں کا ماہر ہو سکے. آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی اسپیشلائزیشنز آ گئی. ابھی اکاؤنٹنگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو جو پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ہمارے، جو وہ اس کے اندر بھی اب تخصیص کا عمل شروع ہو گیا. یعنی آپ کو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کام کرنا ہے، آپ کو ٹیکس کے اندر کام کرنا ہے، سیکریٹریل پریکٹس میں کام کرنا ہے. تو یعنی ایک چیز جو جرنل سمجھی جاتی تھی، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس، جو ہمارے طلباء و طالبات اپنی زندگی کا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو بہت شدت سے یہ بات کہوں گا کہ کسی ایک چیز کو پکڑ لیجئے اور اس کے اندر وہ مہارت حاصل کیجیے اور اس کو اس مقام پہ پہنچائیے کہ پھر کوئی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ٹاپ از آلویز ایمٹی، اوپر آپ کے لیے ہمیشہ جگہ موجود ہوگی. تو اگر آپ پنجابی زبان میں پڑھتے ہیں، فرض کیجیے آپ فارسی سیکھتے ہیں، آپ فلسفہ سیکھتے ہیں، جس کا بظاہر تو کوئی بہت زیادہ مانیٹری بینیفٹ نہیں ہمیں نظر آتے، لیکن یقین کیجیے اگر آپ اس کے اندر وہ مہارت حاصل، وہ درک حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ کی قدر بھی ہوگی اور مالی طور پر بھی آپ کو جو ہے وہ زندگی کے اندر اس کے اندر آسودگی نصیب ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایز اے رجسٹرار ورچوئل یونیورسٹی، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ورچوئل یونیورسٹی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے. ورچوئل یونیورسٹی سے میری ظاہر ہے کہ شناسائی تو بہت پرانی ہے. میرے کئی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، پڑھاتے رہے، اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ورچوئل یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مستقبل کا ادارہ ہے. یہ 2002 میں جب ورچوئل یونیورسٹی بنائی گئی تو اس وقت شاید لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں. مجھے یاد ہے آج سے اگر آپ 10-15 سال پہلے بھی چلے جائیں تو آن لائن یا ڈسٹینس لرننگ کو ایک کم تر ڈگری یا کم تر تعلیم کے طور پر سمجھا جائے، بلکہ آن لائن کوئی بھی چیز، اگر آپ کوئی چیز بازار سے خرید رہے ہیں اور آن لائن منگوا رہے ہیں تو کہا جاتا تھا اس میں تو دھوکہ ہوگا، یہ تو چیز خراب ہوگی، یہ اس کی جو ہے نا آپ اوتھینٹسٹی پہ بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے.
لیکن وقت بدلتا چلا گیا اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے گئے یہ آن لائن کی کریڈیبلٹی، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اور پھر دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کرائسس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بھی رکھا ہوتا ہے، اپرچونٹی رکھی ہوتی ہے. تو جب دنیا کے اندر پینڈیمک آیا اور کووڈ-19 کے اندر لوگوں کو گھروں میں بند ہونا پڑا، تو وہ موڈ جو کہ بہت زیادہ جس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ تعلیم کی بات ہو، یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے چیزیں منگوانا ہو، ناگزیر ہو گیا بلکہ کہ اس کے بعد. اور اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اس کی کریڈیبلٹی پیدا ہو گئی. یعنی اب آپ آن لائن کوئی چیز منگواتے وقت آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ مجھے کم تر چیز بھیج دی جائے گی. آن لائن پڑھتے وقت آپ کو یہ خوف محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو پڑھانے والے ہیں. تو ورچوئل یونیورسٹی نے ایک فیوچرسٹک آئیڈیا دیا آج سے تقریباً 23 سال پہلے. اور اس وقت یہ کام شروع ہوا کہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر، ان کے گھر کے دروازے کے اوپر، ان کے فارغ وقت میں جب وہ پڑھنا چاہیں انہیں پڑھنے کا موقع دیا جائے. اسی طرح ورچوئل یونیورسٹی بھی آپ کو یعنی آپ کے لیے لازم نہیں کرتی کہ آپ عین اس وقت جب ٹیچر نے کلاس پڑھانی ہے تو ایک جگہ پہ موجود رہیں. آپ کے پاس آپ رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں، آپ صبح 5 بجے اٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، ورچوئل یونیورسٹی کے استاد حاضر ہیں آن لائن آپ کو پڑھانے کے لیے. ان کی ریکارڈنگ لیکچر آپ لگائیے. آپ کو اٹھ کے چائے پینے کے لیے جانا ہے تو استاد کو اسٹاپ کر دیجیے، پاز کر دیجیے اور جائیے چائے پیجیے. اس کے بعد دوبارہ سے آپ بھول گئے کہ پہلے کیا بات ہو رہی تھی تو آپ واپس لے جائیے. یعنی آپ کلاس کے اندر کسی استاد سے پوچھیں. ہم کلاس کے اندر پڑھاتے رہیں تو کوئی شاگرد ہم سے پوچھتا ہے، ایک دفعہ سوال پوچھتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، دوبارہ پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی بیٹا ذرا غور کرو تمہیں کیا ہو گیا، گھر جا کے ذرا پڑھنا. تو لیکن ہمارے جو ورچوئل یونیورسٹی کے ریکارڈڈ لیکچرز ہیں اس کو ہم 180 ڈگری لرننگ کہتے ہیں. اس کو ہم فلپ کلاس روم کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے چیزوں کو خود سے پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ لیکچر چل رہا ہے. بار بار اس کو سمجھ نہیں آ رہا، 10 دفعہ اسے ریوائنڈ کیجئے اور سنیے. جب آپ کو چیز سمجھ آ جائے اس کے بعد آپ ہمارے سسٹم میں اس ٹیچر کے پاس آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا ماڈریٹر ہے، فیسیلیٹیٹر ہے. اور وہ ٹیچر کے پاس جا کے ایک ہمارا سیشن ہوتا ہے جسے ہم ماڈریٹڈ ڈسکشن بورڈ کہتے ہیں، کہ وہاں پر بیٹھ کے اب وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ میں مختار صاحب کے اس لیکچر کو سن رہا تھا تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرے گا کہ پرویز ہود بھائی کی یہ لیکچر میں بات تھی، یا تو وہاں پر وہ اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پر آ جاتا ہے. تو یہ اے سنکرونس لرننگ کہلاتی ہے. اے سنکرونس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں پڑھانے والا اور پڑھنے والے ایک وقت میں آمنے سامنے موجود نہیں ہوتے، اور پڑھانے والا پڑھا کے ریکارڈ کروا کے جا چکا اور پڑھنے والا جب چاہے اس کو پڑھتا ہے. یہ ہمارا بیسک ماڈل ہے اس کے اوپر. اور پھر ورچوئل یونیورسٹی میں ایک بہت بڑی تعداد بہت قابل اساتذہ کی ہے جو اپنے اپنے شعبے میں موجود ہیں، جن کو پڑھنے والا جن کا چہرہ ایز ریکارڈڈ لیکچر کے طور پہ نہیں دیکھتا، لیکن وہ اس کے فیسیلیٹیٹر اور ماڈریٹر ہیں. وہ اس کو اور بھی بہت سی چیزوں کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. وہ بہت سا مٹیریل اس کو بتاتے ہیں جو ان لیکچرز کو سپلیمنٹ کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ مل کے اس کی تعلیم کے اور سیکھنے کے عمل کو بڑھاتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے یہ بتایا کہ اپنی آسانی کے تحت اپنی ایزمنٹ کے اوپر اپنی ایز کے ساتھ وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کا کوئی اس کو وہ ڈگری 2 سال میں مکمل نہیں کر سکتا، اس کو 3 سال میں 4 سال میں کرے تو آف کورس ظاہر بات اس کے لیے پے بھی کرے گا. اس کے وہ سمیسٹر جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کرتا چلا جائے گا، پیمنٹ زیادہ ہوگی اس کی. ظاہر ہے جس سیمسٹر میں نہیں پڑھتا اس کی فیس اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایک سسٹم موجود ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اس سیمسٹر میں نہ پڑھوں، مجھے ایک اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ سیمسٹر کو فریز کر دیا جائے. یعنی کہ آپ جہاں تھے وہاں سے کچھ دیر تک آپ نے ایک طویل چھٹی لے لی ہے، 1 سیمسٹر 2 سیمسٹر کی، اور اس کے بعد آپ واپس آئے اور اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ وہیں سے اپنی تعلیم کو دوبارہ آپ نے جب میں آپ کے پاس یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کریں گے کہ اگر آپ کے ایک سیمسٹر میں 5 کورسز ہیں، آپ نے 2 کورس ابھی پڑھ لیے ہیں، 2 بعد میں پڑھ لیے ہیں، ایک اس کے بعد پڑھ لیا ہے، تو اس طرح کر کے اس کو آپ اگر پرولونگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں. جی یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے. یعنی یہ فلیکسیبلٹی بہت موجود ہے یہاں پر. ظاہر ہے کہ یہ تو ہر پڑھنے والا یہ خود فیصلہ کرے گا کہ اگر وہ اپنے کورسز کو پھیلاتا چلا جاتا ہے تو اس کی جو دورانیہ ہے اس ڈگری کو مکمل کرنے کا وہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ کی اور مصروفیات ہیں یا آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا
کہ آپ 6 کورسز یا 5 کورسز اکٹھے پڑھ کے اور اچھے نمبروں سے پاس کریں. مثلا جیسے ہماری گھریلو خواتین ہیں, آپ ہمارے اگر کبھی وہ دیکھیں جو ایڈ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, تو یہاں تک بھی دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ ہانڈی بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لیکچر بھی سن رہی ہے اور اپنے بچے کو بھی سنبھال رہی ہے, اور یہاں سے پاز کیا اور بچے کو فیڈر دیا اور اس کے بعد لیکچر. یعنی اتنی اس کے پاس وہ فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ وہ اس کو سیکھ سکتی ہے. تو یہ آپ نے فیس کا ذکر کیا, میں یہاں عرض کرتا چلوں, میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سستی ترین یونیورسٹی ہے, سستی ترین اس حوالے سے کہ اتنے کم پیسوں میں شاید کوئی سرکاری یونیورسٹی بھی آپ کو یہ ڈگریز اور جس یعنی جو تعلیم کا معیار ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کے بلکہ دنیا کے اندر ریناؤنڈ ترین اسکالرز جو پاکستانی ہیں, اور ان کو ہمارے یونیورسٹی نے انگیج کیا اور ان کے لیکچرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے. آپ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کی ڈگری اور کسی اور پاکستانی سرکاری یونیورسٹی کی ڈگری, دونوں کی ویلیو میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, ورچوئل یونیورسٹی سرکاری یونیورسٹی ہے, یعنی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے. ہم منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے انڈر آتے ہیں, اور ہماری جو ڈگری ہے وہ بالکل ویسی ہی ڈگری ہے جیسے کہ کسی بھی اور سرکاری یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے. ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ڈگری جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اسی طرح ٹیسٹ کرتا ہے جیسے کہ کسی اور یونیورسٹی کی کرتا ہے. اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد آپ کسی بھی آگے اور یونیورسٹی میں جانا چاہیں, ملک سے باہر جانا چاہیں, آپ ابھی میں آپ نے یہ ذکر کیا تو ایک بہت ہونہار طالب علم, اس کے والد صاحب تشریف لائے, تو اس کو آکسفورڈ کے اندر اسکالرشپ ملا. ہمارا وہ بی ایس پروگرام اس نے مکمل کیا تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کو اسکالرشپ ملا, اور وہ کچھ اس کو ڈاکیومنٹس چاہیے تھے جس کے لیے وہ آیا اور اس سے گفتگو ہوئی, تو ہم نے اس کا تھوڑا سا کلپ بھی ریکارڈ کیا اور اس نے بتایا کہ اس کا تجربہ ہماری. یہ ایک مثال نہیں ہے, آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہاں سے تعلیم مکمل کی, انہوں نے یونیورسٹی کا نام بہت روشن کیا, کر رہے ہیں. اچھا صاحب, یہ بتائیے, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہماری گھریلو خواتین یا ہمارے وہ جو ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں یا کسی وقت میں نہیں پڑھ سکے, اب پڑھنا چاہتے ہیں, جی بالکل, تو ان کے لیے آپ نے بتایا کہ بہت اچھا. اس کا وہ جو آپ کا میرٹ سسٹم ہوتا ہے, اس کی وہ جو ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ان کو جو ہے نا وہ آپ کیا کہہ لیں کہ اس کا میرٹ زیادہ ہوتا ہے, پھر تو وہ لوگ شامل نہیں ہو سکیں گے اس میں. کچھ ہماری ڈگریز ایسی ہیں جن کے اندر ایک ہمارا طریقہ کار ہے جسے ہم بلینڈڈ لرننگ کا نام دیتے ہیں. بلینڈڈ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں طلباء و طالبات کو کیمپس میں آ کے کچھ کام کرنا پڑتا ہے. یہ وہ ہیں جس میں پریکٹیکلز انوالو ہیں. ہماری جو فیکلٹی یہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, جس میں بایولوجیکل سائنسز بھی ہے, زولوجی بھی ہے, میتھمیٹکس, اس کے اندر جو پریکٹیکل کا ایلیمنٹ ہے اس میں ہمیں اسٹوڈنٹس کو وہاں آنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارے پاس سہولت ہے یہ ظاہر ہے کہ محدود ہے. اس کے حالانکہ ہمارے پاس ایک بایولوجیکل سائنسز کے لیے ایک لیب جو ہے وہ بس کی شکل میں بھی ہے جس کو ہم مختلف شہروں میں لے کے جاتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک ایسی اسمارٹ لیبز بھی ہیں کہ جس کے اندر وہ لیبز جو آپ یوں سمجھیے کہ اسے آپ ڈسمینٹل کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی گاڑی میں پیک کرتے ہیں اور وہاں جا کے پھر اس کو دوبارہ سے وہاں پر لیب سیٹ کرتے ہیں اس شہر میں, لوگوں کو پریکٹیکل کراتے ہیں, پھر سمیٹتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہے وہ سرکس ہوا کرتے تھے, میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے کہ وہ سمیٹا اور دوسری جگہ پہنچ گئے. تو اس طرح بھی ہم اپنے دور دراز کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں یہ محدود ہے. اس کے اندر ہماری لمیٹڈ سیٹیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے گریجویٹ پروگرامس ہیں جیسے MBA ہے یا MS کمپیوٹر سائنس ہے, اس وقت ہم 2 ہی آفر کر رہے ہیں, اور ابھی ہم آنے والے سیمسٹر میں بہت سارے نئے MS, MPhil اور PhD پروگرامز لے کر آ رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ہمیں بہت ای میلز کرتے ہیں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ MS پروگرام شروع کریں, تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ میرا خیال ہے 2026 میں ہم یہ پروگرامز انشاءاللہ لانچ کریں گے. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی فیکلٹی جو ہے بڑی ٹاپ نوچ یونیورسٹی ہماری فیکلٹی ہوتی ہے. اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اچھا وہ جو آپ کی فیکلٹی ہے وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیتے ہیں, ان کے لیکچر اویلیبل ہوتے ہیں, لوگ لیکچر سنتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے ایگزام کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے 2 طرح کی ہماری فیکلٹی ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے لیکچر ریکارڈ کروائے, یعنی عموماً یہ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی ورچوئل یونیورسٹی کے ملازم نہیں ہیں, بلکہ یہ مختلف اور یونیورسٹیوں میں اور اداروں میں ریسرچ کے اداروں سے وابستہ ہیں. ان کو ہم بلاتے ہیں اور ان سے لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں, کانٹینٹ ڈیولپ کرواتے ہیں, وہ کورس ریکارڈ کروا کے مکمل کرتے ہیں.
اور اس کے بعد ان کا کام وہاں پر اختتام عموماً ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس سبجیکٹ کو پڑھانے والے یا ماڈریٹ کرنے والے، اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے دوسرے ٹیچر ہیں جو کہ ہمارے فل ٹائم امپلائی ہیں. میں جن کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں ہمارے پاس بہت ہی گوہر نایاب موجود ہیں. ان لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ورچوئل یونیورسٹی میں لیکچر خود بھی ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر بھی بے انتہا صلاحیتیں موجود ہیں. اور باقی جو ہے ہمارا بہت اچھا ایک پروسیجر ہے، ہائرنگ کا پروسیجر ہے، جیسے ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے اور پھر پورا سلیکشن کا پروسیس ہے، اور اس سے گزر کے وہ اسی طرح ایک ہمارا لیکچرر، اور اس سے نیچے ایک اور بھی ہے ہمارا جس کو ہم انسٹرکٹر کہتے ہیں، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر. ڈاکٹر صاحب آپ کی یعنی ورچوئل یونیورسٹی میں تمام وہ فیکلٹیز اور ڈسپلن موجود ہیں جو کسی جنرل یونیورسٹی میں ہوتے ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جو بلینڈڈ لرننگ ہے، یعنی جہاں پر پریکٹیکلز آ جاتے ہیں وہاں پر ہماری کچھ جو ہے نا تحدید ہماری ہو جاتی ہے. ابھی تک ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور کمپیوٹر سائنس کے پریکٹیکلز کے حوالے سے ہیں، لیکن دیکھیے جیسے نرسنگ کا ہے، ابھی ہمارے یہاں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ نرسنگ کی ڈگریز شروع کی جائے. آپ جانتے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ہاسپٹلس بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو بہت سا اکوپمنٹ بھی چاہیے، لیبس بھی چاہیے. تو کسی بھی ایسے پروگرام کو ورچوئل لیول کے اوپر چلانے کے لیے بہت میرا خیال ہے کہ وسائل کی بھی ضرورت ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہے. تو وہاں پر ہم تھوڑے سے جو ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنی ڈگریز پاپولر ہیں، جیسے کمپیوٹر سائنس ہے، مینجمنٹ سائنس ہے، انگریزی ہے، سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، میس کمیونیکیشن ہے، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے، میتھمیٹکس ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، اسلامیات ہے، یہ ہمارے پاس آرٹس کی فیکلٹی ہے، کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی کی فیکلٹی ہے، مینجمنٹ سائنس کی فیکلٹی، ایجوکیشن کی فیکلٹی بہت بڑی فیکلٹی ہے کہ ایجوکیشن کی بہت ڈگریز ہم کراتے ہیں، اور پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے. ڈاکٹر صاحب ہمارے سننے والوں میں سے اگر کوئی ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہے تو اس کا پروسیجر بتائیے کہ وہ کس طرح سے. پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ورچوئل یونیورسٹی کے اتفاقاً آج کل ایڈمیشن کھلے ہوئے ہیں فال 2025 کے لیے. تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلی جائیے، صرف گوگل میں جا کے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان لکھیے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اسے کلک کریں گے آپ تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ داخلے جو ہے ایڈمیشنز اوپن ہیں، اس کو آپ کلک کیجئے، وہ خود بخود آپ کو گائیڈ کرتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے سسٹمز ہیں. آپ ہمیں info@vu پر وہ بھی ایڈریس وہاں موجود ہے، اس پہ ای میل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑا دلچسپ سسٹم ہے سر، میں آپ سے شیئر کروں، اسے ہم ٹکٹنگ سسٹم کہتے ہیں. یعنی مجھے کوئی کام کرنا ہے نا، جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں نا پیسے لینے، تو ایک ٹوکن آپ کے پاس ہے، اب آپ نے پیسے نکلوانے، جیسے آپ کا ٹوکن آئے گا آپ کو بلا کے کام کر دیا جائے. میں اپنی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، مجھے یہ کام ہے کہ یہ انفارمیشن درکار ہے، تو میں ایک ٹکٹ جنریٹ کرتا ہوں. وہاں پر ایک فہرست ہے کس نوعیت کا آپ کو ورچوئل یونیورسٹی سے کام ہے اور اس سے آپ کو انفارمیشن چاہیے یا کام کروانا چاہتے ہیں. وہاں جا کے آپ ایک ٹکٹ جنریٹ کرتے ہیں، وہ ٹکٹ ایک خاص آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ اس کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے. اگر آپ کی کوئی آپ معلومات چاہتے ہیں تو وہ آپ کو معلومات فراہم کر دیتا ہے. آپ کا کوئی کام ہے تو وہ سسٹم میں جا کے آپ کو کوئی کام کر دیتا ہے. کوئی لیٹر آپ کو چاہیے تو وہ لیٹر ایشو کر دیتا ہے. تو یہ انتہائی سہولت کے ساتھ یہ تمام. اب ایڈمیشن لینے کا طریقہ یہ ہے. ورچوئل یونیورسٹی کا ایک اور کمال ہے جی، آپ کو سوائے 2 مرتبہ جب ہم مڈ ٹرم ایگزام لیتے ہیں اور ایک فائنل ٹرم ایگزام لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کے کسی کیمپس میں کبھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آنا چاہیں تو ورچوئل یونیورسٹی کے 200 سے زیادہ کیمپسز موجود ہیں، جس کے اندر کمپیوٹر لیبز موجود ہیں، جس کے اندر انٹرنیٹ ایئر کنڈیشن لیبز ہیں، بیٹھنے کی سہولت موجود ہے. آپ وہاں بیٹھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ نہ آنا چاہیں تو آپ سب کچھ گھر میں بیٹھے کر سکتے ہیں. داخلہ سارا کچھ گھر میں بیٹھے ہوئے، فیس گھر میں بیٹھے جمع ہو جائے گی. آپ کا جسے ہم LMS کہتے ہیں، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا پاسورڈ اور آپ کو یوزر نیم مل جاتا ہے. وہیں پر بیٹھ کے پڑھتے چلے جائیے، وہیں پر کوئز دیجیے، وہیں پہ اسائنمنٹ سبمٹ کرائیے، وہیں سے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کیجیے. اور جب امتحان کا وقت آئے گا تو آپ کو ایک سپروائزڈ انوائرمنٹ میں جانا ہوگا. امتحان کے بارے میں آپ بات کریں گے تو اس کی بھی میں آپ کو بہت دلچسپ باتیں بتاؤں گا کہ ورچوئل یونیورسٹی کا امتحانی نظام کیسے دوسروں سے چاہیں گے کہ آپ ہمارے بتائیے گا. دیکھیے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے، یعنی ہر اسٹوڈنٹ، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اپنی ڈیٹ شیٹ خود بنا سکتا ہے.
یعنی اگر آپ کہیں پہ بھی امتحان دینے جائیں تو ایک ڈیٹ شیٹ ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ 9 بجے امتحان ہے، 12 بجے امتحان ہے، فلانا امتحانی مرکز پہ آپ کو جانا ہے، اور اگر وہ وقت نکل گیا تو آپ، لیکن یہاں پر آپ اپنی وقت کو کہ کس وقت آپ امتحان دینا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے 2 گھنٹے کا امتحان ہے تو 8 بجے میں صبح امتحان دینا چاہتا ہوں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ میں صبح نہیں اٹھتا، رات کو پڑھتا رہتا ہوں، میں دوپہر کو 2 بجے امتحان دیں. ایک شخص کہتا ہے نہیں میں تو کام پہ جاتا ہوں، رات کو میں 6 بجے امتحان دوں گا. تو آپ اپنا ٹائم خود طے کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس وقت کم ہے، دن کم ہے، مجھے ذرا باہر جانا ہے، یہ میرے پرچے تو 6 ہیں لیکن میں 3 دن میں دینا چاہتا ہوں، آپ 3 دن میں دے لیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ میں امتحان تو میرے ہو رہے ہیں لیکن مجھے لاہور سے کراچی جانا پڑ رہا ہے، تو 2 پرچے لاہور میں دے کے آپ تیسرا پرچہ کراچی میں دے دیجیے جا کر. یعنی اس قدر فلیکسیبلٹی موجود ہے. آپ جیسے پڑھنے کی فلیکسیبلٹی ہے، جیسے پڑھنے کی ویسے ایگزام دینے کی ویسے امتحان دینے کی بھی فلیکسیبلٹی موجود ہے. لیکن وہ سسٹم ہمارا اس کو جب اسٹوڈنٹس اگر آئیں تو دیکھیں تو وہ اتنا یعنی اسٹرانگ ہے، اتنا زبردست ہے کہ اس میں چیٹنگ کرنے کے کوئی مواقع بالکل کسی کے پاس نہیں ہوتے. کیمراز موجود ہوتے ہیں، ایک پورا کنٹرول سسٹم ہے ہمارا جو ہمہ وقت ہر سینٹر کو آبزرو کر رہے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کو ایک مختلف پیپر آ رہا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو ایک مختلف پیپر ہے. جو ساتھ بھی بیٹھا ہے اس کا پرچہ ڈفرینٹ ہے. اگر 100 لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو 100 کے 100 مختلف پیپر جو ہیں انکرپٹڈ فارمز میں وہ پیپر وہاں پر جاتے ہیں، اور جیسے ہی پیپر کا وہ بٹن دباتا ہے کہ مکمل کیا، وہ پھر ایک اور انکرپٹڈ فائل کی شکل کے اوپر. یعنی ورچوئل یونیورسٹی کے جو امتحان کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہیں وہ بھی کسی کا پیپر نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے یہ پیپر آنے والا ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ، اور اسی وجہ سے مجھے آپ کی اس بات سے ایک اور خیال آیا کہ بہت سے سرکاری ادارے اور بہت سی جو ہمارے منسٹریز ہیں، ایون FIA ہے اور ہمارے دوسری یونیورسٹیز ہیں، وہ ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو اپنے بہت سے امتحانات کنڈکٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کنورٹ کرواتے ہیں. یعنی داخلے کے امتحانات بھی کرواتے ہیں، جابس کے حوالے سے جہاں پر ہزاروں لوگ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں، تو ورچوئل یونیورسٹی یہ فیسلٹی ان کو پرووائڈ کرتا ہے. اسی وجہ سے کہ ہماری ٹرانسپیرنسی ہے. کئی دفعہ سفارش آتی ہے ہمیں کہ جی وہ فلانے صاحب نے امتحان دیا تھا، تو ذرا ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتہ اس کے بارے میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ابراج جی ماشاء اللہ یہ تو بڑا زبردست ہے کہ اگر آپ پڑھنے میں آپ کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی ہے، اپنی مرضی کا کورس اپنی مرضی کے وقت پہ آپ اپنی مرضی کے شیڈول کے مطابق پڑھ لیں، تو ایگزام بھی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے شیڈول کے مطابق جو ہے وہ دے سکتے ہیں. جی. یہ بڑا یہ ڈاکٹر نوید ملک صاحب جو کہ اس کے بانی اور پہلے ریکٹر یا وائس چانسلر جنہیں کہا جاتے تھے، یہ ان کا ویژن تھا، یہ ان کا پروجیکٹ تھا، اور یہ اتنا کامیابی سے انہوں نے اسے بہت سال چلایا. اور پھر ظاہر ہے کہ ہر انسان کا ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی یہ لیگیسی چھوڑ کے چلے گئے، پھر لوگوں نے اس کو آگے اٹھا لیا. اور اب ہم میں اگر آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کے فیوچر کے حوالے سے بتاؤں تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کتنی تیزی سے دنیا میں تبدیلی کر دی ہے، تو ورچوئل یونیورسٹی اب اس کو انکارپوریٹ کر کے آگے چلنے کی کوششوں میں ہے. اور ہماری جو ریکارڈنگ کے سٹینڈرڈز ہیں، اگر آپ ہمارے آج سے 20 سال پرانے لیکچر دیکھیں گے اور آج کے لیکچرز دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ورچوئل یونیورسٹی نے ایک سفر جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ طے کر لیا ہے. اور وہ تمام چیزیں جو کہ آج کل کی پیڈاگوجی میں، آج کل کی لرننگ کے لحاظ سے اہم ہے. تو یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو جس نے خود سے پڑھنا ہے، اس کے لیے تعلیم کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ اسے یہ ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہ میں کسی سے جا کے پوچھوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے مجھے سمجھا دو، اور وہ خود سے اس کو حاصل کرے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جی اس کی فیس کتنی ہے. یعنی اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیپسٹ ہے، سستی ترین یونیورسٹی ہے پاکستان کی یونیورسٹی کے مقابلے میں، تھوڑا آئیڈیا دے دیں گے نا تو پھر ہمارے ناظرین کو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے. جی میں بالکل، دیکھیے میں پرائیویٹ اداروں کے ساتھ بھی وابستہ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کئی پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جن کی ایک سیمسٹر کی فیس 2.25 2.5 3 لاکھ روپے تک ہوتی ہے ایک سیمسٹر کی، یعنی 4 ساڑھے 4 مہینے کا. ورچوئل یونیورسٹی کی جو BS پروگرام ہے، جو 4 سالہ پروگرام ہے، اس کی پورے پروگرام کی فیس تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ، اور یہ آپ نے 4 سال میں پے کرنی ہے، یہ 4 سال میں پے کرنی ہے. ہر سیمسٹر کے اندر جو آپ کی فیس ہے اس کو ہم نے اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ آپ ماہانہ اقساط میں پے کر سکتے ہیں.
یعنی کئی دفعہ تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک کریڈٹ آر جو ہے وہ تقریباً 900 روپے کا، ایک کورس جو ہے وہ 2700 روپے کا. آپ سمجھیے کہ یعنی ایک اسٹوڈنٹ 10 سے 12 ہزار روپے فیس ایک سیمسٹر کی ٹیوشن فیس دیتا ہے. تو آپ اس کو مہینوں پہ اگر ڈیوائڈ کر لیں تو گویا کہ ایسا ہے کہ 2-2.5 ہزار روپے ایک مہینے کی. ایک جو اسکولس ہیں ہمارے جو گلی محلوں میں اس سے زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہے کہ اگر آپ ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ اس قدر جو ہے نا وہ یہ سستا اور چیپ جو ہے وہ یہ کورسز ہیں. اور ڈگری جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہوگی، ایچ ای سے اٹیسٹڈ ہے، اپرووڈ ہے. تو یہ تو بڑا ایک اور اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 8.5 کروڑ روپے کی ہیں جو کہ وظائف دینے کے لیے ہمارے پاس ایک مد میں موجود ہے. ہمارے پاس ایک کچھ اسکالرشپس ہیں جسے ہم نیڈ بیس اسکالرشپ کہتے ہیں. وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہمیں ان کا کوئی تعلیمی گریڈ یا پرسنٹیج بہت ہائی نہیں چاہیے ہوتی، لیکن اگر وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پورا سسٹم موجود ہے، بہت بڑی اماؤنٹ، جس سے انہیں نیڈ بیس اسکالرشپ دی جاتی ہے. پوری ایک کمیٹی موجود ہے جو مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء اور ہمارے جو علماء ہیں، جو ہماری مساجد کے جو خطباء ہیں، خطیب ہیں یا کسی مدرسے سے ان کا تعلق ہے، استاد ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ آپ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ اگر اس کو بھی عصری تعلیم کو بھی حاصل کرنا چاہیں تو یہ بھی ان کے لیے، کیونکہ یہ جتنا فلیکسیبل ہے تو وہ اپنی ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ اس کو بھی جو ہے نا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی ہاں، بلکہ ان کے لیے جو ہماری دینی اسناد ہیں اس کے ساتھ اب ہم نے ایم ایس بھی شروع کر دیا، ایم فل بھی شروع کر دیا اسلامک اسٹڈیز کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ پی ایچ ڈی بھی اسلامک اسٹڈیز کے اندر بہت جلد ہماری سامنے آ جائے گی. تو وہ تمام ایسے حضرات، کیونکہ ان کے اندر قابلیت کی تو بالکل کوئی کمی نہیں ہوتی، علم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لکھنے کی پڑھنے کی ان کی صلاحیت تو بہت بہتر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عام تو ان کے لیے یہ ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہوگی کہ وہ ضرور جیسے ہی ہم یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لانچ کریں تو وہ ضرور اس کو دیکھیں، اس کی تفصیلات اور اس کے اندر داخلے کے لیے اپلائی کریں. جی بہت شکریہ. اچھا، اس میں ایک اور جو باشا یونیورسٹی کا ایک بہت میں کہتا ہوں سیلینٹ اور بڑا شاندار فیچر ہے، وہ ڈیجی اسکلز کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا. تو میں تو چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ڈیجی اسکلز کیا ہے. جو میرے علم کے مطابق یہ ہے، جو میں تھوڑا سا اگر اس کو بریفلی بیان کر سکوں تو شارٹ کورسز ہیں فری لانسنگ کے، اور ہمارے نوجوان وہ فری لانسنگ کے کورس جو 3 ماہ سے لے کے 6 ماہ کے دورانیے کے ہوتے ہیں، ان کو کرنے کے بعد وہ ہماری جو ڈفرینٹ فری لانسنگ کی ویب سائٹ ہیں ان پر بھی، اور ویسے بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ان کورسز سے جو کہ اسکلز ہیں بیسیکلی ان سے فائدہ اٹھا کے تو اپنی ارننگ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ڈیجی اسکلز کا پروجیکٹ کیا ہے اور اس کو جب آغاز کیا گیا تو اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے. ڈیجی اسکل کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ جن کا ذریعہ معاش ایسا ہے کہ وہ پیسے کمانے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، یا ان کے پاس کوئی ڈگری موجود نہیں ہے اور ڈگری حاصل کرنے کے ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، یا ان کے پاس ڈگری تو موجود ہے لیکن ان کے پاس نوکری نہیں ہے کہ جس سے وہ معاش کما سکیں. تو ان کو ایسی سکلز دی جائیں جو کہ آج کل کے دور کی ریکوائرڈ سکلز ہیں، اور وہ ان سکلز کو استعمال کر کے اور بڑی آسانی سے گھر میں بیٹھ کر پیسہ کما سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں. یہ جو آئی ٹی یا ڈیجیٹل سکلز ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کہیں پر سفر کر کے جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک سادہ سا کمپیوٹر چاہیے یا ایک لیپ ٹاپ چاہیے، اپنے کمرے میں بیٹھے میز کے اوپر بیٹھ کے ان سکلز کا استعمال کر کے اور آپ بہت سے پیسے کما سکتے ہیں. جس میں ہمارا سب سے زیادہ جو پاپولر کورس ہے وہ فری لانسنگ کا کورس ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس، میں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں، ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں کہ جو گھر میں بیٹھ کے رات 12-1-2 بجے تک اطمینان سے اپنے کمرے کے اندر اپنی ایک گھر کی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، ویسٹ کے اندر، اور وہاں سے ڈالرز کے اندر جو ہے وہ انکم حاصل کرتے ہیں اور اتنے پیسے کما لیتے ہیں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن، شاید ہماری جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، کوئی بینک ہے، کوئی اور ادارہ ہے، انہیں ہرگز اتنی تنخواہ نہیں دے سکتا جتنی کہ وہ اس تھوڑے وقت میں اور اپنی سہولت کے مطابق کما لیتے. تو ڈی جی اسکل کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے عرصے میں وہ اسکل ڈیولپ کر لی جائے اور جس کے ذریعے سے آپ
پیسہ کما سکیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. آج کل ایک ٹرم بہت دنیا میں رائج ہے کیونکہ تبدیلی کی جو رفتار ہے وہ اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ وین اٹ ورکس اٹس آبسلیٹ. جتنی دیر میں کوئی چیز پوری طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور نئی چیز آ گئی ہے. تو ایک ٹرم دنیا میں چل رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اپ اسکلنگ. جو کچھ آپ نے صلاحیت سیکھی, جو اسکل حاصل کی ہے, اب یہ سیکھ کے اب آپ ساری زندگی اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو اب اس اسکل کو ریگولرلی اپ ڈیٹ کرنا ہے, اس کو مزید امپروو کرنا ہے. جیسے ہمارے فون کے اندر آپ دیکھیں اینڈرائڈ کا فلانا ورژن ہے, ہر 6 مہینے بعد ایک نیا ورژن ہے, ایک کمپیوٹر کا نیا ورژن آتا چلا جا, سافٹ ویئر نئے سے نئے آتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اسکل حاصل کرنا تھوڑے وقفے میں, اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر سے, کیونکہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, مفت ہے, اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا, تو صرف آپ نے اپنا وقت دینا ہے. اور اس حوالے سے وہ مجھے جو شعر یاد آ رہا تھا کہ بابا فرید کا کہ تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے. تو اگر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک, تندرستی ہزار نعمت ہے, تو انسان صحت مند بھی ہو تو خوش و خرم نہیں ہوتا, اس کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا جب تک مالی آسودگی نہ ہو. تو یہ وہ پروگرام ہے کہ جو میں اس کو کہوں گا کہ شارٹ کٹ ہے, دیر از ڈیفینیٹلی شارٹ کٹ, لیکن یہ ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جو آپ کو کسی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, بلکہ آپ کو ایک تھوڑے وقت میں وہ اسکل دیتا ہے کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنے لیے بہت اچھا ذریعہ معاش کما سکتے ہیں اور عزت دارانہ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسے یہ کورس مکمل کیا 3 مہینے 6 مہینے 4 مہینے کا, اور اگلے دن سے آپ کی آمدنی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ڈیجی اسکل پروگرام ہے, یہ تمام ان لوگوں کو جو اس ڈیجی اسکل کے یہ جو کورسز مکمل کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں ہمتاً اس کے اندر کام کرنا ہے, تو تبھی جا کے وہ اس قابل ہوں گے. لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا آپ نے بچوں کا, ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں, کسی محفل میں گفتگو ہوتی ہے, تو ہمیں کچھ لوگ ضرور ایسے مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈیجی اسکل کے کورس, ورچوئل یونیورسٹی میں آنے سے پہلے میں خود ڈیجی اسکل کے ایک کورس کے اندر رجسٹر رہا اور میں نے اس کو دیکھا. تو اس کے آبجیکٹو تو یہی ہے کہ ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں, جو بچے ہیں خاص طور پہ, وہ فرسٹریٹ نہ ہوں, اور بلکہ وہ آمدن حاصل کرنے والے بنیں, اور ایسے بنیں کہ جس میں پاکستان کے ایکسچیکر پر, پاکستان کے خزانے پہ بھی بوجھ نہ بنے, بلکہ پاکستان کو ایز ایک معیشت اور ایک ملک کے طور پر بھی کما کے دینے والے بنے, نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. تو آبجیکٹو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو وہ سکلز, وہ صلاحیتیں سکھا دی جائیں جن کے ذریعے سے وہ اپنا آسانی کے ساتھ معاش عزت دارانہ طریقے سے کما سکیں. تو آپ کو کیا فیڈ بیک پہنچی گا ابھی تک, اس میں آپ کو کس حد تک جو ہے اس کے آبجیکٹو پورے ہو سکتے ہیں؟ سر آپ یہ دیکھیے کہ 2 یا 3 دن کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے, اس کی رجسٹریشن اور جتنی سیٹیں ہوتی ہیں وہ اس سے پوری ہو جاتی ہیں. یعنی 72 گھنٹے کے اندر بھی یوں ہوا کہ وہ رجسٹریشن کھولی گئی اور وہ پوری ہو گئی. ابھی یہ ڈی جی اسکل کا تیسرا پروگرام شروع ہوا ہے. ڈی جی اسکل 1 تھا, پھر 2 ہوا ہے, اب 3 پروگرام شروع ہوا ہے جون کے پچھلے مہینے سے. اور اس کے اندر بھی جتنی ہماری سیٹیں تھیں اس سے ہم نے کچھ 25-30 ہزار زیادہ لے لیے, لیکن یہ بھی مکمل ہو چکی ہیں. تو اس کے پھر اگلا جیسے ہی آئے گا رجسٹریشن کا ٹائم تو اس کو دوبارہ کھولیں گے. اس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور نیچے بھی اس کا وہ انڈیکیٹرز لکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں اسٹوڈنٹ نے اتنے کمائے اور فلاں اسٹوڈنٹ نے اتنے کمائے. ہاں جی ہاں, یہ ویسے ہم پوچھنے سے اجتناب ہی کرتے ہیں اور لوگ بتانے سے بھی اجتناب کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو زیادہ کماتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ میں بتاؤں کہ میں کتنے پیسے, لیکن وہ بہر ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کوئی اٹک سے ہے, کوئی میر پور خاص سے ہے, کوئی کہاں سے ہے, اور وہ لوگ وہاں پہ. جی ہاں, یہ سکسیس سٹوریز جو ہے نا یہ بڑی موٹیویٹنگ ہوتی ہیں, یقین کیجئے. اور ایسی ڈی جی اسکل میں تو ایسی بے تحاشا سکسیس سٹوریز ہیں کہ آپ ان سے ملیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یعنی ابھی ان کی پوری طرح داڑھی مجھے بھی آئی نہیں ہوں گی, لیکن وہ ماشاء اللہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, بلکہ اپنے والدین کو اور گھر والوں کو جو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو یقیناً ڈی جی اسکل پروگرام جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. صاحب مجھے نا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صاحب دیوان شاعر بھی ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے شاعر ہونا یا شاعری پسند ہونا, ایک اور بات ہے, پھر صاحب دیوان ہونا, یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک خاص بات ہے. اور بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اکاؤنٹنٹ ہو اور پھر شاعر بھی ہو, تو یہ بڑا یہ ہے نا ایک یونیک کمبینیشن ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ شاعری کا شوق کیسے شروع ہوا,
اور پھر ہم آپ سے آپ کو شعر بھی سنیں گے آپ سے. بہت شکریہ جی. آپ نے یہ ایک پہلو ہے. میں بہت زیادہ مشاعروں میں جانا ہے یا بہت زیادہ چھپتا نہیں ہوں, لیکن آپ نے ٹھیک کہا. میری کتاب آج سے بہت سال پہلے 2002 میں آئی تھی. اس کا نام تھا نظر اٹھائے بغیر. اچھا. اور اس کا ٹائٹل شعر یہی تھا, غزل, کہ نظر اٹھا کے میں شاید اسے نہ دیکھ سکوں جسے میں دیکھ رہا ہوں نظر اٹھائے بغیر. واہ واہ واہ. میں چھوٹا تھا جی, اسکول میں تھا, تو میری والدہ کی پرانی کتابوں میں ایک مجھے اردو کی کتاب ملی, ان کی میٹرک کی کہیں سے پڑھی ہوئی. تو وہ میں نے جھاڑ پہنچ کے دیکھنی شروع کی. تو اس میں بہت اچھے اشعار شعراء کے موجود تھے. تو وہ مجھے شوق ہوا, میں پڑھتا گیا, اور ابھی تک آج بھی مجھے اس میں بہت سارے اشعار اور نظمیں جو ہیں وہ بچپن کی یاد کی ہوئی. تو اس سے مجھے ایک رغبت سی, شاعر کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, بنائے نہیں جاتے. پتہ نہیں ہر شعبے کے بارے میں شاید یہ بات درست ہے, لیکن ایک میری رغبت شاعری کی طرف شروع سے رہی. اور پھر تقریری مقابلوں میں, اور جیسے میں نے عرض کیا اسکول کے زمانے میں ہوتے تھے, تو بڑے جوش و جذبے سے ہم علامہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے. کہ تو پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر کچھ میں نے لکھنا شروع کیا, اور پھر اس طرح کی انتھولوجیز کچھ 4-5 ہیں, جس میں میری کچھ 10-20 غزلیں جمع کر کے گلدستے کی شکل میں چھپیں. اور پھر یہ ایک کتاب میری. اس کے بعد پھر تجھ سے سوا ہے غم روزگار کے. تو لیکن میں لکھتا رہتا ہوں جی کچھ نہ کچھ. اور فیس بک وغیرہ آنے کے بعد کبھی کبھی کچھ فیس بک کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں, تاکہ ہمارے کوئی دوست احباب جو ہیں وہ اسے پڑھ لیں. تو بہرحال شاعری ایک بہت خوبصورت چیز ہے, میں سمجھتا ہوں. اور اتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں کہ انسان کسی تکلیف, ذہنی تنگی میں بیٹھا ہو کہ اچھا ایک شعر سن لیں تو ساری کدورت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو چاہیے کہ آپ بھی ہمیں کچھ اپنے اشعار جو ہیں نا وہ سنائیں. جی دیکھیے, میں اس وقت یہ جو غزل میں نے جس کا, اس کے 1-2 شعر اور یاد مجھے آئیں تو میں سنا دیتا ہوں. جو جان لیتا ہے سب کچھ میرے بتائے بغیر, جو جان لیتا ہے سب کچھ میرے بتائے بغیر, وہ پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو بلائے بغیر. واہ واہ واہ. نظر اٹھا کے میں شاید اسے نہ دیکھ سکوں جسے میں دیکھ رہا ہوں نظر اٹھائے بغیر. یہ تیرگی بھی میرے گھر کا فرد ہے شاید, یہ تیرگی بھی میرے گھر کا فرد ہے شاید, کہ دن ڈھلے ہی در آتی ہے کھٹکھٹائے بغیر. واہ واہ واہ. بہت خوب, بہت خوب. میں جانتا تھا کہ رد عمل تو ہونا ہے, میں جانتا تھا کہ رد عمل تو ہونا ہے, مگر رہا نہ گیا اس کو سچ بتائے بغیر. واہ واہ واہ. بہت خوب, بہت بہت شکریہ خوب, جی. بہت خوب. بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ یہ جو ہے نا, ابھی 2 آپ کی شخصیت کے پہلو جو میرے اوپر کھلے ہیں, اس کے لیے شاید ہمیں ایک پوڈ کاسٹ اور کرنا پڑے گا. ایک مائکرو فائنینسنگ والا اور ایک یہ شاعری والا. جی ہاں, مائکرو فائنینسنگ بھی بہت اہم چیز ہے, ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا, اور بہت ہی یعنی قیمتی باتیں تھیں باشا یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اور ڈیجی اسکل کے حوالے سے بھی. آف کورس ہمارے ناظرین کو اس سے یقیناً بہت استفادہ کریں گے اس سے. آپ کو میں بہت شکر گزار ہوں جی, آپ نے مجھے بلایا, جی میری عزت افزائی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے آج پروفیسر ڈاکٹر اطہر عظیم خان صاحب, اور ان سے ہم نے ڈیجی اسکلس کے حوالے سے بات کی. ہم نے واشنگٹن یونیورسٹی کی اوور آل جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بات کی, واشنگٹن یونیورسٹی کے اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے بات کی. اور یقیناً آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارا فیوچر ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں جو ایک خاص بات میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ اس کی کاسٹ ہے, کیونکہ آن لائن ایجوکیشن کی کاسٹ بہت کم ہے, اور دوسری چیز اس کی فلیکسیبلٹی ہے. تو یہ 2 چیزیں اس کو جو ہماری کنونشنل ایجوکیشن ہے اس سے بہت جو ہے وہ نمایاں کرتی ہیں, اور یہ بڑی اس کو آسان بھی بناتی ہیں. ہمارے جو لوگ جو کہ ریگولر ایجوکیشن یا کنونشنل ایجوکیشن جو ہے وہ نہ لے پائیں, اور ان کے لیے یہ بڑا ایک آسان فورم ہے, اور یہ بہت ہی اتھینٹک ڈگری ہے واشنگٹن یونیورسٹی کی. تو اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آج کا بھی یہ پروگرام آپ کو جو ہے پسند بھی آئے گا, اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.